ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے اندرونی معاملات کی دہشت گردی کی، بالخصوص بلوچستان اور کے پی کے اندر. اب ہم ایران اور امریکہ کی جنگ کے اوپر اس پہ تھوڑی بات کرتے ہیں. لیکن جب ہم بلوچستان کی صورتحال دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ بھی وہی کچھ عناصر نظر آتے ہیں جو ایران اور امریکہ کی جنگ کے اندر ہمیں وہ نظر آتے ہیں. وہ قوتیں، وہ ممالک، وہی ہمیں اس خطے کے اندر. اب بلوچستان کی کون سی ایسی سیاسی اہمیت ہے کہ بہت ساری بین الاقوامی قوتیں وہ اس وقت برسر پیکار ہیں اس کے اندر، اور ایران امریکہ جنگ کے اندر مشرق وسطیٰ کے ساتھ اگر ہم جوڑ کے دیکھیں تو ہمارے اس خطے کی کیا اہمیت ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. کرنل صاحب، بلوچستان کے حوالے سے اس وقت بہت زیادہ پریشانی پائی جا رہی ہے کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ ٹینشن ہے، لیکن بلوچستان جڑا ہوا ہے ایران کے ساتھ، اور ایران کی لڑائی چل رہی ہے امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ. جب ہم بلوچستان پہ نظر دوڑاتے ہیں، جس طرح ابھی بابر یوسفزئی صاحب، ان کے وزارت داخلہ کے ترجمان تھے ہمارے ساتھ کے پی گورنمنٹ کے، بلوچستان گورنمنٹ کے، انہوں نے یہ چیز بڑا انکشاف کیا کہ اس کے اندر ہمارے خلیجی ممالک جنہیں ہم دوست سمجھتے ہیں ان کی انوالومنٹ بھی نظر آ رہی ہے. وہ ممالک جو پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، جس میں انڈیا اور اسرائیل ہیں، ان کی مداخلت بھی نظر آ رہی ہے. یہ اس کو اگر آپ اوورال اس کو کریں ایکسپلین، تو اس جنگ کے تناظر کے اندر اور بلوچستان کی اہمیت میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے جی، مسلم ممالک کو 1 بائی 1 گرایا گیا، اور گرانے میں صرف یو ایس اے اور اسرائیلی شامل نہیں تھے. اس میں آپ کے گلف کے کنٹریز، ان کا اسلحہ بھی، ان کا اکوپمنٹ بھی، ان کی فائننس بھی، جنہیں ہم برادر اسلامی ممالک کہتے ہیں، جنہیں ہم برادر اسلامی ممالک کہتے ہیں، سارے کے سارے انوالو تھے. آپ کبھی لسٹ، یہ اس لسٹ کو غور سے دیکھیے گا کہ لیبیا کو گرانے میں کس کس نے کتنا فائننس کیا، آگے عراق میں کس کس نے کتنا حصہ لیا، سیریا میں کیا لیا، باقی جگہوں پہ کیا. اور ابھی ایران میں اتنے بیسز جو بنے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بیسز کس لیے استعمال ہو رہے ہیں. ان کو نہیں پتہ تھا کہ ایک بلینز کا ایک ریڈار سسٹم لگا ہوا ہے، اور وہ کس لیے لگا ہوا تھا. وہ سارا ایران اور پاکستان کو مانیٹر کر رہے تھے. پاکستان اور ایران آخری دیوار تھی جس کو انہوں نے گرانا تھا ہر قیمت پہ. سندور 1 جو لانچ کیا وہ اسی آپریشن کا حصہ تھا. نیو ورلڈ آرڈر یہ 10 سال 15 سال پہلے لکھا گیا تھا کہ کرنا کیا ہے انہوں نے. اور ٹامک آپ کا جو ہے اس کے اوپر یہ پہلی اٹیمپٹ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایک آدھ اٹیمپٹ ہونے کی کوشش ہوئی، پتہ چل گئی، روکا گیا. میں یہ کہوں گا کہ ہم اس سارے سلسلے میں جو ہم نے کردار ادا کیا، ایم او یو جو کرا دیا، ہم نے امریکہ کو اس ٹریپ سے نکال کے بچا دیا. امریکہ ادھر سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا. میں آج کے بتا رہا ہوں جی، جو امریکہ نے ابھی لاسز کیے ہیں، آج کے دن میں ایران نے 3 شرطیں لگا دی ہیں، ٹیبل پہ جانے سے پہلے پوری کریں. معاوضہ دیں جو ابھی تک لاسز ہوئے ہیں، اسٹیٹ آف ہرمز کو ایکسیپٹ کریں ہماری سوورینٹی، اور تیسرا آئندہ نہیں ہوگا اس کی سیکیورٹی کونسل کی یا کسی گرنٹر کی پراپر ان رائٹنگ پہلے لائیں ہمارے پاس، اس کے بعد ہم ٹیبل پہ بیٹھیں گے. اور ٹیبل پہ ایم او یو جو ہوا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہر دفعہ یو ایس اے نے ہمارے ساتھ بھی ہاتھ کیا. ابھی اس جنگ میں انہوں نے ایران سے جو کمٹمنٹ کی، جو ایم او یو کیا، اس کے وہ بھی بدنیت سے کیا. اسرائیل کو باہر رکھا، ادھر وہ لبنان پہ حملے کر رہا ہے جس وقت ایم او یو سائن ہو رہا ہے، اور اس وقت سے آج تک ایک دن خالی نہیں گیا. ابھی حالات واقعات یہ ہیں کہ جتنے ان کے انٹرسیپٹر کا سٹاک ہے بری طرح شارٹ ہوا ہے جی. انٹرسیپٹر ایک وقت میں 8 سے 10 پھینکے جاتے ہیں. جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے میزائل کی، ایران جو اس وقت میزائل استعمال کر رہا ہے، ان میں سے 80 میزائل جا کے نکلتے ہیں پھٹنے کے بعد. اچھا. ہر میزائل 20 کلو کا ہے. 80 میں سے اتنے میزائل نکلتے ہیں اور 10 سے 15 کلومیٹر کا ایریا کور کرتے ہیں. اور ہر میزائل جو ہے اس کو کارپٹ بمبنگ کہا جی میں عرض کرتا ہوں وہی کہہ سکتے ہیں. اور ہر میزائل جو ہے وہ اتنا ہی خوفناک ہے جتنا کہ، اور ہے یہ سپر سونک، سپیڈ اس کی 4 میک سے اوپر ہے.
آج یہ امریکن تھنک ٹینک جتنے بیٹھے ہوئے تھے سب کے پوڈ کاسٹ میں مانیٹر کر کے انہوں نے کہا اسرائیل کی کیپیبلٹی نہیں ہے اس میزائل کو روکنے کی. وہ ایک آتا ہے اسرائیل 8, 10 یا 20 مارتا ہے تو پھر بھی کنٹرول نہیں ہوتا, کیونکہ 80 کنٹرول کدھر ہوں گے, وہ ایک آدھ کو گرا لیتے ہوں گے, 79 لگ جاتے ہیں جا کے. اور اتنا نقصان اس وقت اسرائیل کا ہوا ہے اور کہ یو ایس اے کے اور اسرائیل کے بڑی جلدی یہ آپ سے دوبارہ پھر پاکستان کو رابطہ کریں گے کہ کسی طریقے سے ایم او جی کو دوبارہ ایران کو ٹیبل پہ لائیں. میری گزارش ہوگی اپنے ملک سے, فیلڈ مارشل صاحب سے بھی اور شہباز صاحب سے بھی, کہ ابھی جانے سے پہلے آپ بھی سوچ لیں کہ ہمارے اوپر ود ان ایران بھی کرٹیسزم ہوا ہے. پاکستان نے ہمارے اوپر بھی کچھ تھوڑا سا شک کیا تھا, اور ادھر جب تک امریکن اور ایرانی دونوں ریکویسٹ نہ کریں, انکلوڈنگ پاکستان انقلاب, جنرل وحیدی خود جب تک کال کر کے نہ مانگے, ہمیں قدم آگے نہیں بڑھانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, اچھی تجویز ہے. قائد صاحب, یہ ایران امریکہ کی جنگ جو دوبارہ اس وقت شروع ہوئی ہے, ایک تو ابھی کرنل صاحب جو تھوڑا سا اس پر روشنی ڈال رہے تھے, لیکن امریکہ کی جانب سے بڑی شدید قسم کے اٹیک کیے گئے ہیں. ایران کا بھی بڑا شدید نقصان ہوا ہے ان دنوں کے اندر. اچھا, اب امریکہ پہلے تو دیکھیں نا, امریکہ کا کیا تھا کہ وہاں پہ رجیم چینج کرنی ہے, ڈسمنٹل کرنا ہے, اور کئی اس قسم کے ان کے تھے جواز کے اس کے لیے جنگ کی. یورینیم کا ایک بہت بڑا ان کا معاملہ تھا. لیکن اب ایک نئی چیز سامنے آئی ہے, امریکہ کی جو ویب سائٹس ہیں انہوں نے خبر چھاپی ہے کہ اس جنگ کی مد میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو قریبی رفقا ہیں, جن میں جیرڈ کشنر ہیں, اسٹیو وٹکاف ہیں, جو کہ اس ڈیلیگیشن کا, مذاکرات والے ڈیلیگیشن کا حصہ ہیں, وہ صرف اور صرف اس سے پیسہ بنا رہے ہیں. اور یہ ایران کا دعویٰ ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ اس جنگ کے دوران انہوں نے $9 ارب انہوں نے صرف جنگ کے دوران کمائے ہیں, مختلف بزنس کے دوران فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ کس حد تک درست ہے یہ بات؟ قائد صاحب آپ وہاں پہ جو جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی آ رہی ہے, اب بولے. جی, تو میں کہہ رہا تھا کہ جہاں بھی جنگ کا ماحول ہوگا, خلا ہوگا, طاقت کا عدم توازن ہوگا, وہاں پہ جہاں سنجیدگی سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے لوگ موجود ہوں گے, وہاں پہ بینیفیشریز ایسے بھی ہوں گے جو اس کو ایکسپلائٹ کریں گے اپنے پرسنل گینز کے لیے, اپنے ذاتی مفادات کے لیے. کرنل صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاؤں گا. ایران پر حملے کی پہلی دفعہ تجویز 2012 میں امریکہ کے ایک تھنک ٹینک میں ڈسکس کی گئی تھی, اور اس میں ایک پراپر پلان کے ساتھ پاسبلٹیز دیکھی گئی تھی کہ کون کون سے ممالک خلیج میں ایسے ہیں جو ہمارا ساتھ دیں گے. اور 2012 میں کرنے والی جو یہ اسٹڈی تھی, اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ جو ممالک آج امریکہ کے اڈوں کے تھرو امریکہ کے دفاع میں رول پلے کر رہے ہیں, انہی ممالک کو نامزد کیا گیا تھا کہ ایران پہ ہونے والے حملے میں یہ ہمارے ساتھ معاون اور مددگار ثابت ہوں. اب اس طرح کے حالات کے اندر جب بھی آپ سنجیدگی کے ساتھ مسئلے کو حل کرنے کی بات کریں گے, وہاں کوئی نہ کوئی ایسا شخص یا کوئی نہ کوئی ایسی اینٹی یا کوئی نہ کوئی ایسی ریاست ضرور ہوگی جس کے اندر عدم اعتماد بھی ہوگا اور جس کو خطرات بھی لاحق ہوں گے. امریکہ کے جو نائب صدر ہیں جے ڈی وینس, انہوں نے جو روگن کے ایک پروگرام میں کہا کہ مجھے اسرائیل کے کئی حکومتی نمائندوں سے کچھ تکالیف ہیں, اور وہ تکلیف جو امریکہ کے اندر آج محسوس کی جا رہی ہے وہ 3 بنیادوں پر ہے. نمبر 1, کیا اس کو جنگ بنا کر امریکہ کی شمولیت کرنے کی کوئی ضرورت تھی؟ اگر ایران اور اسرائیل آپس میں لڑ رہے تھے, مشرق وسطیٰ کے عدم توازن میں امریکہ کو اپنا نقصان کروانے کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ لیکن اب ہمیں اس میں جانا پڑا. کیا یہ فیصلہ درست تھا؟ نمبر 2, اگر یہ جنگ ہے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کئی بار اس کو جنگ کہہ چکے ہیں, تو جنگ یا تو جیتی جائے گی یا ہاری جائے گی. تو اب جب اس جنگ سے امریکہ نکلے گا تو کیا وہ جیت کر نکلے گا, اور اگر جیت کے نکلا تو جیتنے کے انڈیکیٹرز کیا ہوں گے, اور اگر ہار کے نکلا تو ہارنے کے انڈیکیٹرز کیا ہوں گے؟ اور اس وقت ساری دنیا میں یہ موازنہ چل رہا ہے کہ ایران اور امریکہ دونوں کا جو جیت کا تلفظ ہے, اس میں کس کی چیک لسٹ زیادہ پوری ہو گئی ہے اور کس کی ہار کی چیک لسٹ پوری ہو گئی ہے, اور اس پہ ایک سیاسی انا بن گئی ہے. اور یہ انا بڑی عجیب ہے. 1947 کے بعد امریکہ کے صدر کا ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کو ڈپارٹمنٹ آف وار ڈکلیئر کرنا, پھر ساتھ یہ کہنا کہ آئندہ ہم چیزوں کو سافٹلی ڈیل نہیں کریں گے. ہم اس پہ پہلے بھی ایک دفعہ بات کہیں کر چکے ہیں کہ امریکہ میں اس کا ایک سیاسی دباؤ ضرور آئے گا کہ اگر ایک امریکی صدر چیزوں کو نرمی سے ڈیل کرنے سے اپنے آپ کو پیچھے کر رہا ہے, ڈیفنس سے وار کی طرف جا رہا ہے اور وار ون نہیں کر رہا, تو اس کے سیاسی نتائج ضرور نکلیں گے. اور نمبر 3, کیا یہ اسرائیل کا مسئلہ تھا یا بینجامن نیتن یاہو کی ضد تھی؟ کیونکہ امریکہ کے کئی تجزیہ نگاروں کا یہ خیال ہے
کہ اسرائیل کا یہ ایشو اتنا نہیں تھا جتنا بنجمن نیتن نے اپنے اقتدار کے لیے بنا دیا، کہ اگر جنگ ختم ہو جائے گی تو بات پھر فلسطین پر ہوگی، بات فلسطین پر گئی تو غزہ پر ہوگی، غزہ پر گئی تو بنجمن نیتن پر جائے گی، اور وہاں گئی تو اس کی معاشی پالیسیز، اس کی سیاسی اثر و رسوخ، اس کے بچوں کی کرپشن، اس کی اپنی کرپشن، سپریم کورٹ میں جو اس کے کیسز چل رہے ہیں وہ سب کھل جائیں گے۔ اور شاید یہ ایک ڈائیورژن کریٹ کی گئی، اور اس ڈائیورژن کے اندر چونکہ سنبھالی نہیں گئی تو امریکہ کو بھی شامل کر لیا گیا، اور امریکہ کی شمولیت کے بعد امریکہ میں یہ سوالات پیدا ہونا شروع ہو گئے کہ اس جنگ میں سے نکلنے کے لیے جیت کا تاثر دینا بہت ضروری ہے۔ جیت کا تاثر دینے کے لیے جو 2-3 آپشنز عمومی طور پہ افواج کے پاس موجود ہوتی ہیں، وہ آپشنز امریکہ استعمال نہیں کر سکتا۔ ہم نے اس جنگ کے عین بیچ میں سنا تھا خرگ کے ایک جزیرے پر حملہ کیا جائے گا، فوجیں اتاری جائیں گی، ہیلی کاپٹر مارا گیا، امریکہ نے کارروائیوں کے دعوے کیے، اس کے بعد بھی جیت کا تاثر نہیں دیا جا سکا۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی پارٹی ان دونوں میں سے جیت گئی ہے تو اس کی جیت کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور جو ہار گئی ہے اس کا تعین کون کرے گا۔ یہاں پہ میں پاکستان کو اور پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کی قیادت کو اپریشیٹ کروں گا کہ وہ مسلسل اس بات پہ اصرار بھی کر رہے ہیں اور زور بھی دے رہے ہیں کہ آپ کی مہربانی 2 چیزیں مت کیجیے۔ ایک، اس کو جنگ کا تاثر مت دیجیے، سیاسی سطح پر رہنے دیجیے۔ اس کو جنگ بنائیں گے تو ہار اور جیت کی بحث شروع ہو جائے گی، پھر انا کا مسئلہ آ جائے گا، حل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اس معاملے کو ہلکا کرنے کی کوشش کیجئے، اس میں نئی اختراع مت نکالیے، اس کو اتنا انٹرپریٹیشن میں نہ ڈال دیجئے کہ اور قوتیں بیچ میں شامل ہو جائیں، اور شاید پھر ہمارے لیے غیر جانبدار رہنا یا غیر جانبداری مینٹین کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اب یہاں پر سیاسی انا ایران میں زیادہ ہے یا سیاسی انا امریکہ میں زیادہ ہے، میرا خیال ہے اس کا تعین پہلے کیا جانا چاہیے، اس کے بعد ہی کوئی آفرز دی جا سکتی ہیں، اس کے بعد ہی کوئی نیگوسیشن کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے پاکستان نے اپنی ثالثی کو بھی اسی طرح مینٹین کر کے رکھا کہ پہلے اس کے دباؤ کو، اس کے ٹیمپریچر کو، عدم توازن کو اور اس خلا کو کم کیجئے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بیلسٹک میزائل پروگرام پہ بات کرنی ہے یا نہیں کرنی، جوہری پروگرام پہ بات کرنی ہے یا نہیں کرنی، آبنائے ہرمز پہ بات کرنی ہے یا نہیں کرنی، عالمی معیشت پہ بات کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ عظمیٰ گل صاحبہ، ایران کے اگر ہم دیکھیں، امریکہ کے جتنے بیانیے تھے وہ پٹ گئے ہیں، اور ایران جس طریقے سے اس نے ان مذاکرات کے اندر ایک بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا۔ اب ایک آبنائے ہرمز جو کہ اس وقت ایران کا ٹرمپ کارڈ سمجھا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے بین الاقوامی طور پہ، آپ دیکھیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ وہ ٹرمپ کارڈ ایران سے واپس لے کر ایران کو بے دست و پا کرنا چاہ رہا ہے کہ ایران کے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہ رہ جائے۔ یہ کس حد تک یہ ایک بیانیہ جو درست ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ واپس لے پائے گا آبنائے ہرمز امریکہ ایران سے؟ دیکھیے، میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ یہ جب بھی آپ اسرائیل کا، امریکہ کا یہ پوائنٹ آف ویو ضرور سمجھ لیں کہ جب بھی عراق میں ان کو پتہ لگ گیا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں ہے، جب ان کو پتہ لگ گیا کہ کوئی نیوکلیر کیپیبلٹی عراق میں نہیں ہے، تب انہوں نے اٹیک کیا۔ تو اب ان کو ایران کی طرف سے بھی جو ان کی باقاعدہ، جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے جون 2025 میں جس طریقے سے ایران پہ اٹیک کیا اور باقاعدہ پوری بہت ساری قیادت میں ٹاپ نوچ کو غائب کا مار دیا، اور پھر اس دفعہ جو انہوں نے ایک ہی دن میں آیت اللہ علی خامنئی اور ان کو مار دیا، 40 ان کے رفقا کو، تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ امریکہ از فلی اویئر تھرو اسرائیل، تھرو دیئر ایجنسیز، کہ ایران کے پاس کوئی نیوکلیئر صلاحیت نہیں ہے، وہاں سے وہ جو پیسفل پرپس کے لیے بنا رہا ہے یا جو بھی کام کر رہے ہیں، مگر ان کے پاس کوئی بھی ویپن گریڈ اور اس قسم کا کوئی کام نہیں ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اٹیک کیا تھا، نہیں تو they dare not have done it۔ اس لیے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ سارا کام جو ہے ان کو جب کنفرم ہو گیا ہے تب انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اب آبنائے ہرمز کا ان کو پہلے دن سے پتا تھا، جب بھی ان کی وار گیمز ہوئی ہیں امریکہ کے اندر، ہر وار گیم میں ان کو پتا لگ گیا تھا کہ امریکہ کو بری شکست ہوئی تھی ایران سے، کیونکہ آبنائے ہرمز واز اے مین چیز جس سے ان کو پتا تھا کہ یہ بڑا ان کے پاس ٹرمپ کارڈ ہے کہ وہ جب بھی آئے گا وہ آبنائے ہرمز بند کر دیں گے، کیونکہ اس کا اتنی ڈیپتھ کم ہے، اور پھر ان کے اپنے واٹرز کے اندر وہ آ رہا ہے۔ 22 کلومیٹر اس کی ٹوٹل چوڑائی ہے، اس میں سے اگر آدھا بھی، کیونکہ 21 یا 22 کلومیٹر ہی الاؤڈ ہے انٹرنیشنل آپ کا، جو آپ کے علاقے کا کاؤنٹ کیا جاتا ہے، تو اس حساب سے اب اس کو تو چونکہ جگہ ہی کم ہے، تو عمان اور ایران میں اگر آدھا بھی تقسیم کیا جائے تب بھی ان کا ایریا بنتا ہے، اس لیے وہ، اور اگر نہ بھی چاہیں تو 21 کلومیٹر تک تو پھر بھی ان کی کوریج ہو سکتی ہے، وہ بھی مانگ سکتے ہیں۔
تو اس لیے ان کو پتا تھا، مگر انہوں کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ ایسے واردات کریں گے اور آیت اللہ علی خامنئی کو جیسے پورا کہتے ہیں ساری اڑا دیں گے، ساری قیادت ہی اڑا دیں گے، تو لوگ شاید سڑکوں پہ آ جائیں گے، لوگ بینکوں پہ حملے کر دیں گے، لوگ پتہ نہیں کیا کر گزریں گے. جیسے کہ ان کے ہاں تو ہریکین آتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کو لوٹتے ہیں، ان کا یہ خیال تھا ایران میں بھی ایسا ہوگا، مگر ایران میں ان کی توقعات کے برعکس ایسا کچھ نہیں ہوا، اور وہاں بلکہ لوگ اور اکٹھے ہو گئے، اور جو لوگ پہلے شکایت بھی مہنگائی کی کر رہے تھے وہ بھی انہوں کی بھی تمام ٹیلی فونوں کی ڈی پی پہ ہر جگہ آیت اللہ علی خامنئی کی تصویر لگ گئی، اور وہ تمام لوگ ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہو گئے. اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ نے ایک ایسا سٹیپ اٹھا لیا ہے، اور وہ کیوں سٹیپ اٹھایا ہے، جیسے بات ابھی ہو رہی تھی، میں اس کو مزید چاہتی ہوں کہ اس کو آگے لے کے جایا جائے، کہ یہ اس لیے اٹھایا ہے قدم کہ امریکہ میں جب سیکنڈ ٹرم میں کوئی بھی پریزیڈنٹ آتا ہے اس کو سٹنگ ڈک پریزیڈنٹ کہتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایک سٹنگ ڈک پریزیڈنٹ تھے جن کا مقصد صرف یہ تھا، ان کو پتا تھا وہ دوبارہ نہیں الیکشنز ہوں گے، ان کو پتا تھا کہ وہ بڑھاپے کی عمر میں بیماریاں ان کو عجیب و غریب سی ہیں، ان کو پتا تھا، اور دوسرا یہ کہ ان کے اوپر انتہائی زیادہ کرپشن کے اور مختلف قسم کے چارجز تھے، وہ ڈیفالٹر ہیں کئی کیسز میں، تو اس لیے ان کے بہت سارے بینکرپسی انہوں نے ڈکلیئر کی ہوئی مختلف چیزوں میں، تو اس لیے ان کو پتا تھا کہ ان کے فائنینشیل حالات بھی خراب ہیں، ان کے آگے معاملات بھی، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ بنا کے تو آئے ہیں، مگر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ، بالکل اور اسی لیے انہوں نے صرف پیسہ بنانے کی سوچ سے آئے ہیں، ان کا مقصد صرف پیسہ بنانا تھا، جنگ بھی اسی مقصد سے شروع کی گئی تھی تاکہ کبھی آئل کی پرائس بڑھائی جائے گی، کبھی گرائی جائے گی، اور اس سے دبا کے پیسہ بنایا جائے گا، جو بالکل کہ ان کی، اور اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ اپنے داماد کو ہی اور اپنے دوست کو ہی انہوں نے آگے رکھا ساری ویلنگ ڈیلنگ کے اندر، تو یہ $9 ارب یہ جو بنائے گئے، اس کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنا حصہ لیا ہوا اس میں، اس کا ان کا شیئر ہوگا، ان کے داماد کا بھی، انہوں نے سارے کام چھوڑ دیے، ہاں، ایک ان کا ان کے دماد دماغ ہے، میں کوئی اور، ایک ان کا دماد ہے، ایک قریبی ساتھی ہے جو اچھا اب دونوں انہوں نے اسٹیو کبھی وٹکاف. کہہ دیا کہ وہ ریٹریٹ بنانا چاہتے ہیں غزہ میں، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کوئی موقع نہیں چھوڑا کہ جہاں سے وہ پیسے بنا سکتے ہیں، انہوں نے ہر تجربہ کر کے دیکھا، بالکل اور بالکل ایسے فائنلی ہی ہے. یہی بہتر حال نکلا کہ ایران پہ اٹیک کیا جائے اور آئل کی اپ اینڈ ڈاؤن فلکچویشن سے فائدہ اٹھایا جائے. وہ اب نئے ہرمز کا کیس اس لیے بن گیا ہے کہ ایران نے اب وہ انہوں نے حساب لگایا کہ ایران اگر ٹیکس لے گا تو یہ تو اتنے ایک $100 ارب سالانہ ہو جائیں گے، ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ جی ایران کو مل بالکل، جائیں گے ہمارے پاس پیسے. اب ٹائم بہت تھوڑا ہے میڈم، صرف 2 منٹ ہے میرے پاس، 2 یا 3. کرنل صاحب، دوبارہ ایپسٹین فائلز کا ذکر ہوا اور جے ڈی وینس نے کیا ہے، یا یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کے اوپر کوئی ایسا پریشر ہے ایپسٹین کا کہ آج بھی جب تھوڑا سا جنگ بندی کی طرف جاتے ہیں ساتھ ہی کوئی نہ کوئی حملہ ہو جاتا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ کیا اسرائیل اس ایک ٹرمپ کارڈ کے طور پر استعمال کر رہا ہے اس کو؟ جی میں کروں کہ اس وقت ٹرمپ اسرائیل کے ہاتھوں جو امریکن کی نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو جس طریقے سے تباہ کر رہے ہیں، وہ اس کا اثر نہ صرف دنیا ساری میں انرجی کولیپس ہو رہی ہے، دنیا میں اکانومی کولیپس ہو رہی ہے، دنیا ساری میں فوڈ کی ایکیوٹ شارٹیج ہو رہی ہے، دنیا ساری میں لوجسٹک بند ہو رہا ہے، دنیا ساری میں سٹاک ایکسچینج نیچے جا رہے ہیں. تو اس میں ایپسٹین کا رول ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، ایپسٹین کا ٹوٹل رول ہے، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور یہ بلیک میل ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہی چیز اس سے پہلے نیتن یاہو نے 3 دوسرے پریزیڈنٹ سے بھی اس نے اپنے ٹینیور میں کی کہ ایران پہ، وہ تینوں قابو نہیں آئے. لاسٹ جو ان کے تھے پریزیڈنٹ وہ بھی اس نے انکار کیا. آج کل تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اسرائیل بالکل کٹ پتلی کی طرح استعمال کر رہا ہے جس طرح چاہ رہا ہے. قائد صاحب، آپ نے ہرمز اگر دوبارہ اس وقت جس طرح کے جو صورتحال چل رہی ہے بند ہوتی ہے تو ظاہر ہے پوری دنیا کے اوپر ایک معاشی دباؤ آ جاتا ہے. اچھا، پاکستان کے اوپر کچھ زیادہ ہی معاشی دباؤ آ جاتا ہے. ایک تو ہماری پیٹرولیم پرائسز پہلے ہی بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، اب یہ کہا جا رہا ہے، ہمارے 2 وزراء نے، وفاقی وزراء نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم قیمتوں کا جائزہ لیا جائے گا اور اتار چڑھاؤ کے مطابق قیمتیں بڑھائی یا گھٹائی جائیں گی. آپ کی نظر میں کس حد تک درست فیصلہ ہے کہ اس قوم کو روزانہ کی بیس پر جو ہے نا وہ ٹینشن دی جائے حکومت کی جانب سے؟ اعظم صاحب، میرا خیال ہے کہ اگر حالات نارمل ہوتے ہمارے بھی اور ہمارے خطے کے بھی تو شاید میں اس کی مخالفت ضرور کرتا. میں شاید یہ ضرور کہتا کہ پاکستان کے پاس کوئی ایسی پالیسی ہونی چاہیے جو دور رس ہو. لیکن اگر ہم انسرٹنٹی کے انوائرمنٹ میں ایک ایسے ریجن میں بیٹھے ہیں جہاں پہ انسرٹنٹی کا سکیل بہت ہائی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ تھوڑا سا ہمیں حکومت کے ساتھ تعاون ضرور کرنا پڑے گا. حکومت کو بھی میری یہ رائے ہے کہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ اگر حکومت کے ساتھ عوام اس وقت اس مشکل
پرابلمٹک سچویشن میں تعاون کر رہی ہے. تو جب یہ سچویشن کلیئر ہو تو ہمیں پبلک کو شکریہ کے ساتھ اس کو ریٹرن بھی کرنا ہے. اس وقت شاید میں حکومت کو ٹالریٹ کر لوں گا, حکومت کے اس اقدام کو ٹالریٹ کر لوں گا, لیکن جب یہ حالات چلے جائیں گے تو بحیثیت ایک ماہر عالمی امور, بحیثیت ایک پاکستانی شہری, میری یہ ریکوائرمنٹ یا میری ایک ریکویسٹ ضرور ہوگی کہ میں نے آپ کے ساتھ ایک مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا, آپ کی پالیسیز کی انکنسسٹنسیز کو, انسرٹنٹیز کو ٹالریٹ کیا. اب حالات درست ہو گئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ ایسے حالات نہ بنے. آپ اس کے لیے کوئی بہتر پالیسی بنائیں, اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھائیں, ہم پر اعتماد کریں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اگر آپ ہمیں اس اعتماد کے ساتھ اپروچ کریں گے تو جب حالات نارمل ہو جائیں گے تو ریکوائرمنٹس پراپر. بہت شکریہ ڈاکٹر شارع قائد صاحب, میڈم عظمیٰ حمید گل صاحبہ, جناب کرنل سیف قریشی صاحب اور جناب بابر یوسف زئی صاحب. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. دیکھیں, جو آپ نے ابھی ایک بات سنی ہے شارع قائد صاحب کی کہ عوام کے ساتھ حکومت کو تعاون اور حکومت کو عوام کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. جب پیٹرولیم پرائسز پوری دنیا کے اندر ایک دفعہ پھر انتہائی نچلے درجے پر چلی گئیں تو پاکستان کے اندر پھر بھی وہ پیٹرولیم پرائسز اتنی کم نہیں کی گئیں. 50 سے 55 روپے جو پہلے سے قیمتیں تھیں اس سے اضافہ یہ ہمیں نظر آیا, اور وہ حکومت نے لیوی کی مد میں اس کو ڈال کے قیمتیں بڑھا دیں. اب جب کہ قیمتیں دوبارہ اوپر جا رہی ہیں, پوری قوم کے اندر ایک دفعہ پھر تشویش پیدا ہو گئی ہے, اور قوم کو یہی لگ رہا ہے کہ اس ایران امریکہ جنگ کے تمام اخراجات پاکستانی قوم کو ادا کرنے پڑیں گے. حکومت جس طرح یہاں پہ قیمتیں بڑھاتی ہیں, حکومت کو بھی چاہیے کہ عوام کا خیال رکھے. قربانیوں کے لیے صرف عوام نہیں ہے, حکومت کو اپنے جو اشرافیہ ہیں یا جو اپنے اسمبلیوں میں بیٹھے لوگ ہیں ان کی جانب بھی دھیان دینا چاہیے اور عوام کو ریلیف فراہم کرنا چاہیے. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.